کہ یہ مقام بہت ادب والا ہے، اس سے ادب والا مقام خانہ کعبہ ہے، اور یہ دونوں مقام اس کائنات میں بہت اعلیٰ ہیں۔ تو اس دنیا میں تو ان سے ادب والے اور کیا مقام ہوں گے؟ تو جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں، ادب سے کھڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب آئیں فار ایگزامپل، اگر آپ کی خواہش ہے کہ سنہری جالیوں کے اندر جو روضہ مبارک کا جو قصبہ سعادہ ہے، جو کپڑا ہے سبز کپڑا، وہ ہم دیکھنا چاہیں تو سعودی عربیہ کی حکومت نے وہ ویو بھی آپ کے لیے بنا کے دیا ہے۔ سعودی حکومت نے، یہ میں نے نہیں بنایا۔ اگر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ان سنہری جالیوں کو غائب کر دیا جائے کچھ وقت کے لیے تو آپ کو یہ کیسا دکھائی دے گا؟ یہ منظر دیکھیے ناظرین، اگر سنہری جالیوں کو کچھ وقت کے لیے غائب کر دیا جائے تو آپ کو اس طریقے سے یہ منظر دکھائی دیتا ہے، سبز کپڑے کا، ایک دیواروں کے اوپر یہ، اور اوپر اس کے سبز گنبد ہے۔ اب اس کو غور سے دیکھ لیجئے، آگے آئیے۔ اب وہ دیوار، جس دیوار کے اوپر سبز کپڑا ہے، اگر اس کپڑے کو ہٹا دیا جائے، اس کو بھی غائب کر دیا جائے، تو سعودی حکومت نے یہ ایک ویو بتایا ہے کہ اسی یعنی روضہ رسول کے اندر آپ کو ایسے 5 کونوں والی یہ دیوار دکھائی دے گی، جو کہ 88 ہجری میں سب سے پہلے تو بنوائی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بنوائی تھی، یہ والی آپ کو دیوار دکھائی دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسے بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے، یہ بہت مبارک دیوار ہے، یہ 5 کونوں والی دیوار ہے، اور اب وہ جو ایک فصیل تھی سبز کپڑے والی وہ ہٹائے گی۔ اگر اس 5 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹایا جائے تو وہیں سے کھڑے کھڑے سنہری جالیوں کی جگہ پر ہی کھڑے کھڑے آپ کو اندر سے کیا دکھائی دے گا؟ یہ دیکھیے، اس منظر پہ غور کیجیے، بالکل خانہ کعبہ کی طرح کی ایک عمارت، جو کہ چکور عمارت ہے، 4 کونوں والی عمارت ہے، جیسے ایک باکس ٹائپ عمارت ہوتی ہے۔ اس کا کوئی دروازہ نہیں، نہ اس 5 کون والی دیوار کا، نہ کوئی کھڑکی ہے۔ ابھی آپ کو وہ بیس دکھائی دے رہی ہے، جو اس کے 3 اطراف میں آپ کو بیس دکھائی دے رہی ہے، یہ چاروں طرف ہے بلکہ، تو یہاں پر یہ اندر 4 کونوں والی دیوار ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی یہ دیوار ہے، اسی کے اندر تینوں مبارک قبریں ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تینوں کی مبارک قبریں اسی کے اندر ہیں۔ اب سعودی حکومت نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس 4 کونوں والی دیوار کو بھی وہاں سے ہٹا دیا جاتا اور آپ وہیں کھڑے ہوتے جہاں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اندر کا منظر کیسے نظر آتا؟ یہ دیکھیے جی ناظرین، اب ساری دیواریں ہٹ چکی ہیں۔ ساری دیواریں جب ہٹ جاتی ہیں تو تقریباً 6 فٹ نیچے کا یہ ایریا بنتا ہے، جو کہ آپ کو درمیان میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تینوں مبارک قبریں یہاں پر ہیں۔ جو آپ کو چوکور حصہ دکھائی دے رہا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک کمرہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ یہی جگہ ہے۔ اور یہ جو کونا ہے لیفٹ والا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے، درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مبارک تینوں قبریں ہیں۔ اور جو پیچھے آپ کو وہ گرل دکھائی دے رہی ہے سبز کلر کی، ان میں 2 چھوٹے چھوٹے دروازے دکھائی دے رہے ہیں، باب شرقی و باب غربی۔ یہ دونوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں یہ جو دروازے یہ کھلتے ہیں اور وہیں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جو پیچھے جو آپ کو ایریا دکھائی دے رہا ہے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے۔ یہیں پر حضرت امام حسن و حضرت امام حسین ہوتے تھے، اور یہ گھر ساتھ ساتھ تھے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے جو پلر دکھائی دے رہا ہے درمیان میں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، اور آپ کی مبارک چارپائی بھی وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ منظر تو آنکھوں میں بسا سکتے ہیں نا۔ بس آپ نے قبر مبارک کی زیارت کرنی ہے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھ لیجئے، لیکن آپ کو ان کی بھی ضرورت نہیں سوچنے کی۔ آپ کے لیے سنہری جالیاں ہی کافی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے سنہری جالیاں ہوں، آپ وہاں کھڑے ہوں، یا ریاض الجنہ میں آپ ہوں اور نوافل ادا کر رہے ہوں، اور استوانہ توبہ کے ساتھ۔ ایک استوانہ توبہ ہے، جس کو استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ایک استوانہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔